السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور اس جماعت کے حمایتی دوست اکثر اوقات یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ نواز شریف کے دور حکومت میں کبھی مہنگائی نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق نواز شریف ملک کی ترقی اور خوشحالی کے معمار ہیں اور صرف وہی ہمیشہ سے ملک کو درپیش معاشی مشکلات سے نکالتے آئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی موجودہ سب سے بڑی حریف جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت معاشی لحاظ سے بدترین حکومت تھی، جس نے نون لیگ کے دور حکومت میں پاکستان کے ایشین ٹائیگر بننے کے سفر کو نہ صرف روک دیا بلکہ ملک کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے ان دعووں میں کتنی سچائی ہے اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ادوار میں مہنگائی کی صورتحال اور اس کے عوامل پر ہم اپنے اس ویلاگ میں ٹھوس ثبوتوں اور سرکاری ڈیٹا کی روشنی میں بات کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف یوں تو نومبر 1990 میں پہلی بار ملک کے وزیر اعظم بنے، لیکن ان کا دور اقتدار تو دراصل 1981 میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب وہ جنرل ضیاء الحق کے لگائے گئے مارشل لا کے دور میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب میں وزیر خزانہ اور پھر 1985 سے 1990 تک 5 سال کے عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ رہے۔ 90 کی دہائی میں نواز شریف 2 بار ملک کے وزیر اعظم بنے۔ ان کا پہلا دور حکومت بطور وزیر اعظم 6 نومبر 1990 سے 18 جولائی 1993 تک تھا اور پھر 17 فروری 1997 سے 12 اکتوبر 1999 تک وہ دوسری بار 2/3 اکثریت کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ یوں اپنے پہلے 2 ادوار میں نواز شریف تقریباً 5 سال اور 5 ماہ تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اس ویلاگ کے شروع میں بتائے گئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے دعووں کے برعکس نواز شریف کے بطور وزیر اعظم پہلے دونوں ادوار میں عوام کو شدید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے وزارت عظمیٰ کے پہلے دور میں ہی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی، خلیجی جنگ کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کے بڑھنے اور حکومت کی جانب سے ملک میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے نے مالی سال 1991، 1992 اور 1993 میں سالانہ مہنگائی کی شرح کو بالترتیب 12.7%، 10.6% اور 9.8% کی بلند سطح پر رکھا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بھی عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا نہ ملا۔ ان کے دور میں مالی سال 1997 میں مہنگائی کی شرح 11.8% رہی تو 1998 میں وہ 7.8% کی سطح پر رہی، تاہم ان کے آخری مالی سال 1999 میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 5.7% پر آ گئی۔ نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کے تیسرے دور حکومت میں مہنگائی کی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مہنگائی کے اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ نواز شریف کے تیسرے دور حکومت کے برعکس ان کے پہلے 2 ادوار اور عمران خان کے بطور وزیر اعظم دور حکومت میں عالمی سطح پر تیل کے بحران اور روپے کی گرتی ہوئی قدر جیسے عوامل نے مہنگائی کی شرح کو بلند رکھنے میں کافی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ایک طرف نواز شریف 90 کی دہائی میں اپنے دونوں ادوار میں اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہیں کر سکے تھے، تو عمران خان بھی 3 سال اور 8 ماہ وزیر اعظم رہنے کے بعد اقتدار سے بھی دخل کر دیے گئے۔ یوں ان مماثلتوں کے باعث یہی موضوع ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی کی صورتحال کا موازنہ نواز شریف کے پہلے 2 ادوار سے کیا جائے۔ اگر دونوں ادوار کے دوران سالانہ مہنگائی کے اعداد و شمار کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال تقریباً ایک جیسی ہی تھی، تاہم اگرچہ وفاق میں عمران خان اور ان کی جماعت پہلی بار اقتدار میں آئی تھی اور انہیں 2018 میں ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے تجارتی خسارے اور ادائیگیوں کے توازن کے بحران، جن پر ہم آگے جا کر مزید بات کریں گے، کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے باوجود ان کے دور میں سالانہ مہنگائی کی بلند ترین شرح 12.2% رہی، جبکہ اقتدار کا وسیع تجربہ رکھنے والے نواز شریف کے پہلے 2 ادوار میں نہ صرف مہنگائی کی شرح
तकरीबन 4 बार डबल फिगर्स में रही, बल्कि बुलंद तरीन शरह भी 12.7% तक रिकॉर्ड की गई थी। नवाज शरीफ 5 जून 2013 को तीसरी बार वजीर आज़म मुंतखब हुए तो उनके पहले मुकम्मल माली साल 2013-14 में एक बार फिर महंगाई की शरह 8.6% की बुलंद सतह पर रही। तहम उसके बाद नून लीग की हुकूमत के आखिरी 4 साल बशमूल शाहिद खाकान अब्बासी के बतौर वजीर आज़म दौर में सालाना महंगाई की शरह बिल तरतीब 4.5%, 2.9%, 4.2% और 3.9% की कम सतह पर रही। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि नवाज शरीफ के पहले 2 अदवार और बदअज़ां PTI के हुकूमत के दौरान भी आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों और रुपए की कदर में बेतहाशा कमी जैसे अवामिल ने महंगाई की शरह को काफ़ी बुलंद किए रखा था। लेकिन नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत रहा। 2014 में अमेरिका में शल तेल की पैदावार बढ़ने, चीन और दीगर ममालिक की माशी तरक्की की शरह में कमी के नतीजे में तेल की तलब में कमी और सऊदी अरब के अपने तेल की पैदावार में कमी न लाने के ऐलान के बाइस 2016 तक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 70% से भी ज़ायद कमी के साथ $30 फी बैरल से भी नीचे आ गई थी और इस दौरान खुराक की आलमी कीमतों में भी बेपनाह कमी वाक़या हुई थी। यूं आलमी मंडियों में खाम तेल और खाने पीने की अशिया इंतहाई सस्ती कीमत पर मिलने की वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम सतह पर रखने में बहुत मदद मिली और यहाँ तक कि माली साल 2016 में तो मुल्क में सालाना महंगाई की शरह महज 2.9% रही। नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में 2014 के बाद महंगाई की शरह कम रखने की दूसरी बड़ी वजह उस वक्त के वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का मसनूई तरीके से रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर को कम रखना था। अप्रैल 2018 में इक्तसादी मशावरती कौंसिल के एक इजलास में एक रुकन डॉक्टर आबिद हसन ने इसहाक डार की मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत को कम रखने की पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया था कि उन्होंने इस मकसद के लिए बैरूनी ममालिक से कर्जे लेकर मार्केट में अरबों डॉलर छोंक दिए थे। इक्तसादी मशावरती कौंसिल के रुकन के इस दावे की न सिर्फ उस वक्त के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तारिक बाजवा ने भी तस्दीक की थी, बल्कि नून लीग के ही रहनुमा और वजीर आज़म के मुशीर बराए खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने भी इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया था। ये डॉलर रुपया पता नहीं क्या जिद है लोगों के अंदर कि रुपया जो है वो अगर मजबूत हो जाए तो अच्छा हो जाता है। मतलब आज अगर हम $10 रुपए को 1 रुपया कहते हैं तो हमारी जो करेंसी है वो एक 10 रुपए का डॉलर हो जाएगा। मतलब लेकिन इससे क्या फायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट जीरो हो जाएगी। रुपया रोकना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी रेट पे आप रुपया रोक सकते हैं अगर आपके पास डॉलर हो मार्केट में फेंकने के लिए। लेकिन आप कितने $1 रुपए में मार्केट में फेंकेंगे? 4 सालों में 22 अरब डॉलर जो थे डार साहब के जमाने में स्टेट बैंक ने सिर्फ इसलिए ओपन मार्केट में अपने बेचे ताकि डॉलर की कीमत को 102 रुपए पे रखा जा सके मसनूई तौर पे। इसहाक डार की मसनूई तरीके से डॉलर की कदर को कम रखने की इस पॉलिसी की वजह से अगरचे कुछ वक्त के लिए महंगाई की शरह को तो काबू में रखा गया, लेकिन उससे न सिर्फ मुल्की बरामदात को शदीद नुकसान पहुंचा बल्कि नून लीग के दौर के इख्तिताम पर यानी कि माली साल 2018 में पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे बड़े तिजारती और करंट अकाउंट खसारे का सामना करना पड़ा। यहाँ आपको बताते चले कि तिजारती खसारे से मुराद मुल्की दरामदाद के मुकाबले में बरामदाद का कम होना है, जबकि अगर मुल्क में डॉलर्स बरामदाद, तरसीलात ज़र, बैरूनी इमदाद और गैर मुल्की सरमायाकारी वगैरह की सूरत में कम आ रहे हों और दूसरी तरफ दरामदाद के लिए बैरूनी अदायगियों वगैरह की शक्ल में मुल्क से बाहर ज़्यादा जा रहे हों तो उसे करंट अकाउंट खसारा कहते हैं। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की बरामदाद का हुजम 24.8 अरब डॉलर था, लेकिन नून लीग की हुकूमत में पहले 4 साल में जब तक नवाज शरीफ वजीर आज़म
اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے، اس دوران برآمدات کا حجم 24.8 ارب ڈالر سے کم ہو کر 22 ارب ڈالر پر آ گیا، اور جب نون لیگ کی حکومت نے 2018 میں اپنے 5 سال پورے کیے تو اس وقت بھی برآمدات کا حجم 24.7 ارب ڈالر تھا، یعنی کہ برآمدات جو کہ ملک میں ڈالر لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہیں، اس میں نون لیگ کی 5 سالہ حکومت کے دوران بجائے کسی اضافے کے الٹا کمی واقع ہوئی، اور دوسری طرف اسی عرصے کے دوران درآمدات میں مزید 15 ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ملک میں ڈالر لانے کا ایک اور بڑا ذریعہ یعنی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی گئی ترسیلات زر میں بھی نون لیگ کی حکومت کے آخری 3 سالوں میں تو کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا، اور ان کا کل حجم 5 سالوں میں محض 6 ارب ڈالر کے اضافے کے ساتھ تقریباً 20 ارب ڈالر ہی رہا۔ یوں ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈالر کی شدید کمی واقع ہو گئی، جس نے ادائیگیوں کے توازن کے بہت بڑے بحران کو جنم دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت ملکی تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ صرف 2.5 ارب ڈالر تھا، لیکن 2018 میں یہ خسارہ بڑھ کر بالترتیب 37.5 ارب ڈالر اور 19 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر محض 9.7 ارب ڈالر تھے۔ اس حوالے سے 2018 کے انتخابات سے پہلے ہی IMF اور ملکی و غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مختلف بڑے اداروں نے ملک میں آنے والے وقت میں بڑے بحران کی پیشن گوئی کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ آنے والی حکومت کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ اسی بحران کا شاخسانہ تھا کہ PTI کی حکومت میں ڈالر کی قدر میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور مہنگائی کی شرح ڈبل فگرز میں چلی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نون لیگ کے دور کے آخر میں جنم لینے والا یہ بحران ان کی اپنی غلط معاشی پالیسیوں کی پیداوار تھا، نہ کہ اس وقت کوئی عالمی معاشی بحران یا قدرتی آفات اس کا سبب تھے، جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو اپنے پہلے 2 ادوار اور PTI کو بھگتنا پڑے تھے۔ اپریل 2022 میں نون لیگ کی ہی قیادت میں بننے والی PTM کی حکومت میں مہنگائی کا ایسا طوفان آیا کہ مالی سال 2022-23 میں اس کی شرح 29.2% تک پہنچ گئی، جو کہ ملکی تاریخ میں دوسری بلند ترین شرح تھی۔ اگرچہ PTM کی حکومت کو بھی ورثے میں ادائیگیوں کے توازن کا بحران ملا، لیکن وہ اپنی شدت اور وجوہات کی بنا پر 2018 کی نسبت کم سنگین یا قابل تشخیص تھا۔ PTI کے آخری مالی سال 2021-22 میں کرونا کی وبا کے خاتمے کے بعد عالمی سطح پر مہنگائی کی لہر، روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافے، جو کہ مارچ 2022 میں $125 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی تھیں، اور ان کے آخری 2 سالوں میں مجموعی ملکی معاشی اور صنعتی ترقی کی شرح میں خاطر خواہ اضافے سے درآمدات میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس سے نہ صرف زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی آئی بلکہ ان عوامل نے ایک بار پھر تجارتی خسارے کو بلند سطح پر پہنچا دیا۔ یوں PTM کی حکومت کے دوران ایک بار پھر ڈالر کی قدر میں ہوشربا اضافہ ہوا۔ PTM کی صرف 16 ماہ کی حکومت میں انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں 104.54 روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا تھا۔ اگرچہ اس حکومت میں بھی نواز شریف کے ہی بھائی شہباز شریف وزیر اعظم اور منظور نظر اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ تھے، جنہیں اکتوبر 2022 میں مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن اس بار IMF کے دباؤ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے بعد 2013 سے 2018 والی مصنوعی طریقے سے روپے کی قدر کو بلند رکھنے والی پالیسی پر عمل نہ ہو سکا، اور اسحاق ڈار کا ملک میں اپنی آمد کے بعد برملا یہ دعویٰ کرنا کہ میں ڈالر کو چند ہفتوں میں ہی 200 روپے سے نیچے لے آؤں گا، محض ایک سیاسی بیان ہی رہا۔
آخر میں آپ کو بتاتے چلے کہ اس ویلاگ میں بتائے گئے تمام اعداد و شمار مستند اور سرکاری سطح پر جاری کیے گئے ہیں، جن کے حوالہ جات نیچے ڈسکرپشن میں لنکس کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں۔